آئیے بلا کسی تمہید و تاخیر کے بڑا ہی ادب کے ساتھ اس وقت حضرت مولانا مفتی فیاض صاحب قاسمی قاضی شریعت ضلع مدھے پورہ سے گزارش گزار ہو ان مصروں کے ساتھ حضرت والا کا استقبال کہ فعل اچھا ہے تو سوچ بھی اچھی ہوگی، فعل اچھا ہے تو سوچ بھی اچھی ہوگی، علم اچھا ہے تو تقریر بھی اچھی ہوگی، اور میں نے خود کو ٹہلتے دیکھا مدینہ میں، خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی، خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی۔ مائک پر ہم سب کے مخلص اور مربی اور مشفق حضرت مولانا مفتی فیاض صاحب قاسمی قاضی شریعت ضلع مدھے پورہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ذمہ داران شہر، اجلاس کے منتظمین حضرات، اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے مخلص نوجوان بزرگان، اور پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے جو دین اور جو مذہب ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس مذہب پر تادم حیات قائم رہنا، باقی رہنا، یہ انتہائی ضروری ہے ان انعامات کے لیے جو اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے رکھا ہے، ایک ایمان والے کے لیے رکھا۔ اگر ہم اور آپ ایمان کے ساتھ باقی رہے، اسلام کے ساتھ باقی رہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ایک ایمان والے کے لیے ہیں وہ وعدے انشاءاللہ ہم پورا ہوتا ہوا دیکھ سکیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح یہ ایمان باقی رکھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اسی طرح بہت سے مخلوق اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی یہ کوشش ہے، بلکہ جن کا یہ مشن ہے کہ انہیں اپنے ایمان سے ہٹا دینا ضروری ہے۔ وہ اپنے مشن پہ کام کر رہے ہیں، ہم اور آپ اپنے مشن پر کتنا چل رہے ہیں، یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو عام طور پر جن چیزوں کے ذریعے اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان میں ایک بڑی چیز افواہ ہے، افواہ پھیلا کر۔ اور اس ملک میں، جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس ملک میں 2014 کے بعد جس بڑے پیمانے پر اسلام کے مسائل کے خلاف اور احکام کے خلاف افواہیں پھیلائی گئی، اور جس شدت سے پھیلائی گئی، ان افواہوں نے ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ایمان کو بہت زیادہ کمزور کر دیا، اور غیر ہی نہیں بلکہ خود مسلمان بھی اسلام کے احکام کے تعلق سے کچھ نہ کچھ شک اور شبہ میں چلے گئے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جمہوری نظام کے اندر آپ کی مطالبات اور آپ کی باتیں اس کے فائدے یا اس کے نقصان کو دیکھ کر قبول یا رد نہیں کی جاتی۔ آپ کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو وہ آواز یہ دیکھ کر قبول نہیں کی جائے گی کہ یہ آواز اور یہ مطالبہ کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا ہے۔
اور آپ کی کسی بات کو، کسی مطالبے کو اگر رد کیا جا رہا ہے تو یہ دیکھ کر رد نہیں کیا جاتا کہ اس مطالبے کا نقصان کتنا ہے۔ جمہوری نظام میں آپ کی باتیں سنی جاتی ہیں یہ دیکھ کر کہ آپ کی آواز کتنی مضبوط ہے، آپ کی آواز کتنی مضبوط ہے۔ آپ جتنی مضبوطی کے ساتھ آواز اٹھائیں گے آپ کی آواز قبول ہونے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اور اگر آپ کوئی مطالبہ رکھتے ہیں، اگرچہ وہ مطالبہ بہت اچھا ہے لیکن آپ کی آواز مضبوط نہیں ہے، آپ کے پیچھے طاقتیں نہیں ہیں، تو پھر وہ مطالبہ ہزارہ اچھا ہونے کے باوجود ناقابل قبول۔ یہ جمہوری نظام کا سسٹم ہے۔ اسی لیے جب کبھی اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اور اسلام کے خلاف کوئی قانون اور ضابطہ لانے کی کوشش کی گئی تو سب سے پہلے افواہوں کے ذریعے جو مخالفین ہیں انہوں نے اپنی تائید حاصل کی اور افواہوں کے ذریعے انہوں نے اپنے مطالبے کو مضبوط کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اس ملک میں 3 طلاق کا مسئلہ آیا تو 3 طلاق کے مسئلے کے آنے کے بعد مسلمان تو یہ بات اچھی طرح جان رہے تھے کہ یہ ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے دین اور شریعت کا مسئلہ ہے، لیکن مسلمانوں کی ایمان کو کمزور کرنے اور حکومت اپنی آواز کو مضبوط بنانے کے لیے اس زبردست انداز میں افواہوں کا بازار گرم کیا اور اس طرح افواہ پھیلائی گئی اور ایسا محسوس کرایا گیا کہ اسلام کا یہ حکم عورتوں پر سب سے بڑا ظلم ہے، یہ محسوس کرایا گیا اور جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان بھی اس بہکاوے میں آ گئے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جن مسلمانوں نے علماء کی صحبت کو اختیار کیا، علماء کے پاس گئے، مسئلے کی حقیقت کو جاننے کی ان کے اندر ایک بیتابی پیدا ہوئی، ان لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ طلاق اللہ کی طرف سے عورتوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ بسا اوقات ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ اگر طلاق کے ذریعے شوہر بیوی میں علیحدگی نہ کرائی جائے تو کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ بسا اوقات صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ شوہر بیوی کے جھگڑے کی وجہ سے 2 خاندان اور 2 گاؤں میں جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے اور گاؤں کے لوگ آپس میں دشمن بن جاتے ہیں، پورا گھرانہ ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے، پھر ہر کوئی ایک دوسرے سے بدلے اور انتقام کے جذبے سے دیکھتا ہے اور جب کبھی موقع ملتا ہے دوسرے سے بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ ایسے بہت سے واقعات بھی پیش آئے کہ جہاں طلاق کو مشکل بنایا گیا اور اس کا انجام یہ سامنے آیا کہ ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اپنے گھر اور پریوار کے اعتبار سے بہت مضبوط تھے، قانون میں بہت پکڑ تھی ان کی، اور جب ان کی بچی کے ساتھ معاملہ پیش آیا، ان میں شوہر بیوی میں اختلاف ہوا تو شوہر کے پاس طلاق دینے کا راستہ نہیں بچا، چونکہ اس کے سسرال والے بہت قانون کے اعتبار سے مضبوط تھے۔ اسے ڈر تھا کہ اگر میں اسے طلاق دے دوں گا، اسے علیحدہ کر دوں گا تو میری ہی نہیں میرے پورے خاندان کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ چنانچہ جب طلاق کو مشکل بنایا گیا تو اس کا انجام یہ ہوا، اسی شہر اسی مدھے پورہ کی بات ہے، اس کا انجام یہ ہوا کہ اس لڑکی کو، اس بچی کو زندہ جلا دیا گیا۔ اگر ہم طلاق کو آسان بناتے، جس طرح ہم نے نکاح کو آسان بنایا کہ بھائی 2 بول کے ذریعے لوگ مل جاتے ہیں، اسی طرح جب کبھی مزاج میں اختلاف پیدا ہو جائے، 2 لوگوں کا مزاج بالکل نہ مل رہا ہو، گارجین بھی کوشش کر کے تھک چکے ہوں، سماج کے لوگ بھی کوشش کر کے تھک چکے ہوں،
لیکن کسی بھی حال میں دو لوگوں کا مزاج نہیں مل رہا ہے، شوہر بیوی میں اتفاق نہیں بن رہا ہے، اگر ایسے موقع پر ہم طلاق کے راستے کو آسان بنا دیتے پھر اس بچی کی جان نہیں جاتی۔ اور ایسے ایک نہیں، مہینے میں 4-5 واقعات پیش آتے ہیں، صرف ایک ضلع کے اندر مہینے میں 4-5 واقعات پیش آتے ہیں۔ تو یہ طلاق اللہ کی طرف سے عورتوں کے لیے خاص طور پر ایک نعمت ہے، خاص طور پر۔ چنانچہ جب دارالقضاء میں معاملات آتے ہیں تو مردوں سے زیادہ عورتیں مطالبہ لے کر آتی ہیں کہ ہمارا نکاح ختم کر دیا جائے، ہمیں طلاق دلوایا جائے۔ مردوں سے کہیں زیادہ عورتیں آتی ہیں کہ ہمیں طلاق دلوایا جائے، ہمارا شوہر ہمارا حق ادا نہیں کر رہا، ہم پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو لوگ اس طرح افواہ پھیلایا گیا کہ یہ محسوس کرایا گیا کہ طلاق عورتوں پر ایک ظلم بن گیا، اور اسلام کا یہ حکم عورتوں کے لیے سب سے بڑا ظلم ہے، یہ دکھایا گیا اور دکھانے کی کوشش کی گئی۔ اور اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ پہ بھی جانا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ ہمارے اور آپ کے جو نوجوان ہیں ان کی بے اعتدالی، ان کی بے راہ روی۔ انہوں نے بلا سوچے سمجھے طلاق کے اختیارات کو استعمال کیا، اور چھوٹی چھوٹی بات پر، شراب کے نشے میں ذرا سی بات پر وہ طلاق دے بیٹھے، اور 3 نہیں، 4 نہیں، 10 طلاق دے بیٹھے۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں 3 ہی طلاق کا اختیار کیوں ہے؟ اگر 50 کا ہوتا تو آپ خاموش رہتے۔ شرابی کبھی کسی حال میں چپ رہتا، وہ 50 کی جگہ 100 طلاق دیتا ایک مرتبہ میں۔ تو 3 کی حد اس لیے رکھی گئی تاکہ ایک طلاق دے کر 1 مہینہ موقع دیا جائے، پھر دوسرا طلاق دے کر دوسرا مہینہ موقع دیا جائے، پھر تیسرا طلاق دے کر علیحدگی کی جائے۔ اگر 3 مہینے میں حالات نہیں سدھرے تب ہمیشہ کی علیحدگی کا راستہ ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے نوجوانوں نے بے اعتدالی کی، اور اس معاملے میں خدا کے خوف کو ایک جگہ رکھ دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو کنارے کر دیا۔ چنانچہ اس کا انجام جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے کہ 3 طلاق کے خلاف قانون بن گیا۔ اور یہ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ قانون بننے کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں دارالقضاء میں بیٹھ کر کہ ایسے نوجوان جنہیں نماز کے بارے میں معلوم نہیں، جنہیں کلمہ تک یاد نہیں، ایسے نوجوان بھی اگر خدا نخواستہ وہ 3 طلاق دے بیٹھتے ہیں تو وہ دارالقضاء کا رخ کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے حکم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی خوبی کہ چاہے وہ نمازی ہو نہ ہو، چاہے وہ روزے دار ہو نہ ہو، لیکن ہر حال میں اپنے آئینی مسائل کو مسلمان دارالقضاء سے اور قرآن و حدیث سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ جذبہ آج بھی ہے۔ اسی طرح طلاق کے ساتھ ساتھ 4 نکاح کے تعلق سے آوازیں اٹھائی گئی کہ 4 نکاح عورتوں پر ظلم ہے۔ ہمیں آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ 4 نکاح عورتوں پر ظلم کیسے ہے۔ 4 نکاح کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص کی ذمہ داری میں 4 عورتیں آ گئی۔ اب ایک شخص کو 4 عورتوں کے گھر کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے لباس کا انتظام کرنا ہے، تو پھر 4 نکاح کسی عورت پر ظلم کیسے ہو گیا؟ ہاں، اگر کوئی شخص انصاف نہیں کرتا، ایک کو گھر دے رہا دوسرے کو نہیں دے رہا، ایک کو کھلا رہا دوسرے کو نہیں کھلا رہا، تو ایسی صورت میں شریعت بھی ایک سے زیادہ نکاح کو ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 4 نکاح شریعت میں فرض یا واجب نہیں رکھا گیا، اختیار دیا گیا۔ اگر فرض یا واجب ہوتا تو ایسی صورت میں ہم میں سے آدھے سے زیادہ لوگ 4 شادی یا کم سے کم 2-3 شادی کیے ہوئے ہوتے۔ لیکن آپ اٹھا کر دیکھ لیں نگاہ، ایک شخص بھی شاید نظر نہیں آئیں گے، یا ہو سکتا ہے ایک آدھ فرد نظر آ جائے جس کی 1 سے زیادہ شادی ہو۔ پتہ یہ چلا اسلام کا یہ حکم کوئی واجبی اور فرضی حکم نہیں ہے، کوئی ضروری حکم نہیں ہے، یہ اختیاری حکم ہے۔ اگر آپ کے اندر استطاعت ہے، صلاحیت ہے
اور کبھی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، آپ کی بیوی ہر طرح سے آپاہج ہو گئی، خدا نخواستہ اسے لقوا مار گیا، یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ وہ آپ کے بچوں کی خدمت کرنے کے لائق ہی نہیں، وہ آپ کے بچوں کی خدمت کر ہی نہیں سکتی، کسی لائق نہیں، وہ بیڈ پر پڑی ہوئی ہے۔ اب ایسی صورت میں اس کے پاس دو راستے بستے ہیں۔ ایک راستہ جو قانون کہتا ہے، یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ راستہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں صرف ایک ہی بیوی رکھ سکتے ہیں، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ وہ شخص اس بیچاری اپاہج بیوی کو طلاق دے کر ہٹائے گا اور کسی دوسری بیوی کو لائے گا تاکہ اس کے بچوں کی اور اس کے گھر کی کفالت ہو سکے، دیکھ ریکھ ہو سکے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس بیوی کو بھی رکھو اور ایک دوسری بیوی لے آؤ جو اس بیوی کی بھی خدمت کرے اور اس کے بال بچوں کی بھی خدمت کرے۔ اب بتائیے، ایک سے زیادہ شادی یہاں رحمت ہے یا زحمت؟ ایسے موقع پر لوگ یہ نہیں بتاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح وراثت کے مسئلے کو لے کر آواز اٹھائی گئی کہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی، اسلام میں عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ لیکن ہم اور آپ اگر غور کریں اور دیکھیں کہ جب باپ انتقال کرتا ہے، ان کے وفات پا جانے کے بعد ان کی ساری ذمہ داریاں کس پر آتی ہیں؟ اگر میرا باپ میری ماں کا خرچہ اٹھا رہا ہے، میری کنواری بہنوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے، خدا نخواستہ میرا باپ فوت ہو گیا، تو اب وہ ساری ذمہ داری کس پر آئے گی؟ وہ ساری ذمہ داری اس کے بیٹے پر آئے گی جو بالغ ہے، عاقل ہے، کما رہا ہے، اس کے اوپر ساری ذمہ داری آئے گی۔ اگرچہ بیٹی بڑی ہے، کما رہی ہے، نوکری ہے اس کی، پھر بھی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ وہ دے دے اپنی مرضی سے، وہ الگ بات ہے، لیکن شریعت نے اس کے ذمہ واجب نہیں کیا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائیوں، اپنی کنواری بہنوں اور اپنی ماں کی کفالت کرے۔ یہ اس کے لیے واجب اور ضروری نہیں ہے۔ ساری ذمہ داری باپ کی آتی ہے بیٹے کے سر۔ جب ساری ذمہ داریاں جب باپ کی بیٹے کے سر آئی تو ہم اور آپ ہوتے اور کہتے کہ باپ کے جائیداد کو تم بانٹو، تو ہم اور آپ کیا کرتے کہ جب ساری ذمہ داری بیٹوں کی آ گئی ہے، بیٹا ہی بہن کا خرچہ اٹھائے گا، اس کی شادی بیاہ کرائے گا، بیٹا ہی ماں کا خرچہ اٹھائے گا، بیٹا ہی چھوٹے بچوں کو پڑھائے گا، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے گا، تو ایسی صورت میں ہم اور آپ ساری جائیداد باپ سے اٹھا کر بیٹے کو دے دیتے کہ باپ کی ساری جائیداد بیٹے کو دے دیا جائے۔ جب ساری ذمہ داری ادا کرے گا تو اسے ہی پوری جائیداد دی جائے۔ لیکن شریعت نے انصاف کرتے ہوئے اگرچہ بیٹی کو کوئی ذمہ داری نہیں دی، پھر بھی جتنا حصہ بیٹی کو دیا، جتنا حصہ بیٹے کو دیا، اس کا آدھا حصہ بیٹیوں کو بھی دیا، اس کا آدھا حصہ بیٹیوں کو بھی دیا، حالانکہ بیٹی کے ذمہ کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی خرچہ نہیں، اور بیٹوں کے ذمہ خرچہ واجب ہے، فرض ہے۔ وہ اگر نہیں کما رہا ہے تو اپنی جائیداد میں سے بیچ کر اپنی ماں کی پرورش کرے، اپنی چھوٹے بھائیوں اور اپنی کنواری بہنوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا خیال رکھے۔ یہ اس کے ذمہ واجب ہے، چاہے جائیداد بیچنا پڑے، چاہے زمین بیچنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے۔ تو شریعت نے یہ پیغام دیا کہ جس کی جتنی ذمہ داری اس کی اتنی حصے داری۔ جب بھائیوں کی ذمہ داری زیادہ ہے اور پوری ذمہ داری بھائی کی ہے تو اس کا حصہ بھی زیادہ رکھا گیا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ برابری ہونی چاہیے، بھائی بہن میں برابری ہونی چاہیے، تو ایسی صورت میں جائیداد دینے میں اگر آپ برابری کریں گے تو بھائی یہ آواز اٹھائے گا کہ جائیداد جس طرح برابر برابر بانٹا گیا ہے اسی طرح ذمہ داری بھی برابر برابر بانٹی جائے، کہ جو بہن میری کما رہی ہے اس کو بھی ذمہ داری دی جائے خرچہ اٹھانے کی، گھر چلانے کی، ماں کا بوجھ اٹھانے کی۔ یہ آواز اٹھنے لگے گی۔ تو اگر برابر رکھا جاتا جائیداد کے سلسلے میں تو پھر خرچے کے اور ذمہ داری کے سلسلے میں بھی برابری کی آواز اٹھتی، اور یہ عورتوں پر ظلم ہوتا، یہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی۔ اس لیے شریعت نے انصاف کرتے ہوئے جتنا بیٹوں کو دیا اس کا آدھا بیٹیوں کو دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن مسائل کو اٹھا کر بہت آواز اٹھائی گئی۔ حلالہ،
اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو باضابطہ طور پر حلالہ کرتے ہیں، کرواتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ حلالہ کا مطلب لوگ نہیں سمجھتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے حلالہ کرانے والے پر۔ اللہ کی لعنت سے بڑی لعنت اور کیا ہو سکتی ہے؟ شریعت نے جس چیز کو حلالہ کہا ہے وہ ایک اتفاقی صورت ہے، ایک اتفاقی صورت، کہ مثال کے طور پر ایسا واقعہ پیش آ گیا خدا نخواستہ کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا۔ اب 3 طلاق دینے کے بعد اتفاقاً اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی عدت گزارنے کے بعد، اس نے کسی اور سے عدت گزارنے کے بعد شادی کی۔ اب شادی کرنے کے بعد اس شخص سے بھی اس کا نباہ نہیں ہو سکا، اور اس دوسرے شوہر نے بھی اتفاقاً اسے طلاق دے دیا، اتفاقاً طلاق دیا، طلاق دلوایا نہیں گیا، اتفاقاً طلاق دے دیا، یا اتفاقاً وہ دونوں گئے قاضی صاحب کے پاس خلا کروا لیا، یا اتفاقاً دوسرا شوہر انتقال کر گیا، تو اب وہ عدت گزار کر پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ اسی کو شریعت نے حلالہ کہا۔ یہ اتفاقی صورت، اور لوگوں نے باضابطہ طور پر ایک منصوبہ بند طریقے سے نکاح کرانا شروع کر دیا حلالہ کے نام پر۔ یہ سراسر حرام ہے اور اللہ کی لعنت کو دعوت دینے کا راستہ ہے، اللہ کی لعنت کو اپنے اوپر مسلط کرنے کا راستہ ہے۔ تو جس طرح ان مسائل کے خلاف آواز اٹھائی گئی اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور موجودہ جو حکومت ہے یہ ہر معاملے میں افواہی پھیلاتے ہیں اور افواہ پھیلا کر تائید حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی جو موجودہ اور بہت ہی حساس معاملہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے وہ اوقاف کا مسئلہ ہے، وقف بورڈ کا مسئلہ۔ الحمدللہ اس سلسلے میں بہت بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے، اور نوجوانوں نے اور مسلمانوں نے، عام مسلمانوں نے وقف کے معاملے میں جس بیداری کا ثبوت دیا ہے، آج تک کسی بھی مسئلے پر بیداری کا ایسا ثبوت نہیں دیا مسلمانوں نے اور عام نوجوانوں نے، عام لوگوں نے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ 3,66,00,000 سے زیادہ رائے جی پی سی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجی گئی۔ 3,66,00,000، اتنی بڑی تعداد میں کبھی کسی مسئلے پر جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی تک کوئی رائے نہیں پہنچی۔ یہ پہلا اتفاق ہے، اور اس رائے کو بھیج کر مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان اپنے مذہبی معاملے میں ہر قیمت پر بیدار ہیں، ہر حال میں بھی بیدار ہیں۔ یہ اپنے مذہبی معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ وقف بورڈ کا جو مسئلہ ہے اسے ہم تھوڑا تفصیل سے آپ حضرات کو سمجھانا چاہیں گے، چونکہ امارت شریعہ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تحریک کا یہ حصہ ہے، اور عوام کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ وقف بورڈ ہے کیا، اور جو قانون آ رہا ہے وہ قانون کیا کہہ رہا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ میں نے ایک آیت شروع میں پڑھی، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم لوگ ہرگز نیک آدمی اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 32 مقامات پر غالباً انفاق کا حکم دیا، خرچ کرنے کا حکم دیا۔ 32 مقامات پر یا تو خرچ کرنے کا حکم دیا یا خرچ کرنے کی تعریف کی، انفاق کا حکم دیا قرآن کریم میں۔ انفاق کا جہاں جہاں حکم آیا ہے اگر ہم اسے تفصیل سے پڑھتے ہیں تو اس تفصیل سے پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنے کا حکم دیا۔ زکوٰۃ تو فرض ہے ہی صاحب نصاب پر، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے، آپ فرما دیجئے جو کچھ بچ جائے،
ضرورت سے جو کچھ بچ جائے اسے خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے، آپ کہہ دیجئے جو مال خرچ کرو وہ والدین پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، فلاں فلاں پر خرچ کرو۔ ظاہر سی بات ہے یہاں جو اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خرچ کرنے کا جو حکم دیا والدین پر، رشتہ داروں پر، اور والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، ماں باپ کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں جو مال خرچ کرنے کا اللہ حکم دے رہے ہیں اس مال سے مراد وہ مال ہے جو زکوٰۃ کے علاوہ ہے، کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مسلمان خرچ کرتے رہے، اللہ کے راستے میں دیتے رہے۔ دوسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ۔ نیک لوگ وہ ہیں جو مال اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں مسکینوں پر، فلاں فلاں پر، یہاں تفصیل سے بتایا۔ اس کے بعد اسی آیت میں ایک لائن کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ۔ نیک لوگ وہ ہیں جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا نیک لوگ وہ ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں، دوسری جگہ فرمایا نیک لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ پہلے جو مال خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور پہلے مال خرچ کرنے کو جو اللہ نے نیکی کہا ہے اس نیکی سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ دوسرا خرچ کرنا، زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرنا ہے۔ تو قرآن کریم کو اگر ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنے کا حکم دیا۔ زکوٰۃ کے علاوہ جو خرچ کیا جاتا ہے وہ انفاق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خرچ کرنا اور ایک صدقہ کرنا تو یہ ہے کہ ٹمپروری ہو، عارضی ہو۔ مثال کے طور پر کوئی بیمار آدمی ہے، اسے علاج کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، آپ نے 1000 روپیہ نکالا اسے علاج کے لیے دے دیا، وہ پیسہ اس نے علاج میں لگا لیا، ختم ہو گیا۔ کسی کو مکان بنانے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑی، آپ نے اسے 10,000 روپیہ دے دیا، اس نے مکان بنا لیا، وہ پیسہ خرچ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کسی کو کھانے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑی، آپ نے کچھ کھانا اسے دے دیا یا کھانے کے لیے پیسہ دے دیا، اس نے کھا لیا، وہ پیسہ ختم ہو گیا۔ تو ایک خرچ کرنا وہ ہے جو ٹمپروری ہے، عارضی ہے، جو خرچ کیا وہ ختم ہو گیا، جسے دیا اسی تک وہ رہ گیا سیمت۔ اس خرچ کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور اس خرچ کرنے کو بھی اللہ رب العزت نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے جیسے عبادت کے مساوی اور برابر قرار دیا، روزے جیسے عبادت کے برابر قرار دیا ہے۔ اس طرح کا خرچ کرنا، ٹمپروری طور پر آپ کسی کا تعاون کر دیے، عارضی طور پر آپ کسی کا تعاون کر دیے۔ اور ایک صدقہ وہ ہے جو ٹمپروری نہیں ہوتا ہے، عارضی نہیں ہوتا ہے، اس کا سلسلہ لمبے دنوں تک چلتا ہے، اس کا سلسلہ لمبے دنوں تک چلتا ہے۔ جیسے ہینڈ پمپ کی ضرورت پڑی، آپ نے ہینڈ پمپ لگوا دیا، یہ وہ صدقہ ہے جس کا سلسلہ لمبے دنوں تک چلے گا۔ جب تک لوگ اس ہینڈ پمپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس چاپاکل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور تب تک جب تک وہ ہینڈ پمپ باقی ہے تب تک لوگوں کو اس سے فائدہ ملتا رہے گا۔ مسجد میں پنکھے کی ضرورت پڑی، آپ نے پنکھا دے دیا، تو اس پنکھے سے جب تک لوگ چاہیں گے تب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جتنے لوگ چاہیں گے اتنے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو اس پنکھے سے فائدہ اٹھانا ایک دن تک نہیں، اس پنکھے سے لوگ اس وقت تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے جب تک پنکھا موجود ہے۔ مسجد میں آپ نے چٹائی دے دی، اس چٹائی سے ایک نہیں ہزاروں لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور جب تک فائدہ اٹھائیں گے، جب تک وہ چٹائی باقی رہے گی تب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اور یہ وہ صدقہ ہے جس کا سلسلہ آپ کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ مرنے کے بعد باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے مان لیا کسی کو 5,000 روپیہ دیا علاج کے لیے، علاج کرایا، وہ پیسہ ختم ہو گیا، آپ انتقال کر گئے، تو انتقال کے بعد آپ کو اس 5,000 روپیہ کا ثواب نہیں ملے گا، انتقال کرنے کے بعد اس 5,000 روپیہ کا ثواب نہیں ملے گا۔
جو ثواب ملنا تھا وہ اس کے کھانے تک، اس کے علاج میں لگانے تک، علاج میں لگا لیا، معاملہ ختم، آپ کو ثواب مل گیا۔ لیکن وہی 5,000 روپیہ اگر آپ نے مسجد میں لگایا، چٹائی خرید کے دے دی یا پنکھا لگا دیا، تو آپ اگر مر بھی گئے، انتقال بھی کر گئے، قبر میں چلے گئے، آپ کی ہڈیاں سڑ گئی، گل گئی، اس کے باوجود آپ کو اس پنکھے سے جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ جب آپ انتقال کر جائیں گے، روزے کا سلسلہ بند، نماز کا سلسلہ بند، ذکر کرنے کا سلسلہ بند، تلاوت کرنے کا سلسلہ بند۔ تو آپ نماز سے جو ثواب حاصل کر رہے تھے، روزہ سے جو ثواب لے رہے تھے، تلاوت سے جو ثواب لے رہے تھے، اس ثواب کا راستہ اب بند ہو گیا۔ ہاں، ایک ثواب کا راستہ اب بھی باقی ہے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ فرمایا۔ اس کے علاوہ دو اور راستے، لیکن ان میں سے ایک راستہ صدقہ جاریہ، کہ ایسا صدقہ جس کا سلسلہ باقی رہے، چلتا رہے۔ اور اسی صدقہ جاریہ کو شریعت کی اصطلاح میں وقف کہا جاتا ہے۔ اسی صدقہ جاریہ کو شریعت کی اصطلاح میں وقف کہا جاتا ہے۔ وقف کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں، شریعت کا اس سلسلے میں فیصلہ یہ ہے کہ وقف کا مسئلہ عین شرعی مسئلہ ہے، دینی مسئلہ ہے۔ وقف کا مسئلہ عین شرعی مسئلہ ہے، دینی مسئلہ ہے۔ جس طرح نماز ایک دینی مسئلہ ہے، روزہ ایک دینی مسئلہ ہے، ایک شرعی مسئلہ ہے، اسی طرح وقف ایک شرعی اور دینی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ آپ فجر کی نماز 2 رکعت نہیں 3 رکعت پڑھو، آپ فلاں وقت کی نماز میں رکوع نہیں کرو، صرف سجدے کرو، تو آپ اس کے فیصلے کو فوراً مسترد کر دیں گے، فوراً ٹھکرا دیں گے کہ تم حاکم ہو اپنی جگہ، تم فلاں ہو اپنی جگہ۔ یہ نماز کا مسئلہ ہمارا دینی مسئلہ ہے، اس کا فیصلہ قرآن اور حدیث سے ہوگا، اس کا فیصلہ علماء کریں گے۔ تو کوئی حکومت یا کوئی پارٹی اگر کھڑی ہو کر یہ کہے کہ نماز ایسے نہیں ایسے پڑھنی ہے، تو ہم اور آپ اس کی بات کو فوراً مسترد کر دیں گے کہ یہ ہمارا دینی مسئلہ ہے، اس میں انٹرفیئر کرنے اور مداخلت کرنے کی آپ کو اجازت نہیں۔ اگر کوئی تنظیم کھڑی ہو کر یہ کہے کہ بھائی اسلام نے مسلمانوں پر ظلم کیا اور جو ہے اتنے لمبے سمے کا روزہ فرض کر دیا کہ بھائی صبح فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، مغرب تک بھوکا رہنا ہے، یہ ایک طرح کا ظلم ہے، اس لیے جو ہے ظہر ہی تک، آج کے بعد ظہر تک ہی بھوکا رہنا ہے، ظہر کے بعد بھوکا نہیں رہنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی شخص، کوئی مسلمان اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ ہمارا دینی مسئلہ ہے، اس کا فیصلہ قرآن اور حدیث سے ہوگا، اس کا فیصلہ علماء کرام کریں گے، اس کا فیصلہ کوئی حکومت یا کوئی تنظیم یا کوئی جماعت نہیں کرے گی، اس کا فیصلہ قرآن اور حدیث سے ہوگا۔ اسی طرح وقت کا مسئلہ یعنی دینی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، اس کا فیصلہ قرآن اور حدیث سے ہوگا، اس کا فیصلہ علماء کرام کریں گے۔ یہ شریعت نے ایک تصور دیا کہ وقف کا مسئلہ عین دینی مسئلہ ہے۔ شریعت نے ایک دوسرا تصور دیا اور یہ پیغام دیا کہ وقف میں واقف کے منشے کو ہر حال میں باقی رکھا جائے گا، وقف کرنے میں واقف کے منشے کو ہر حال میں باقی رکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے کسی شخص نے اگر چٹائی دی ہے مجرہٹ یا اسلام پور کی مسجد کے لیے، تو وہ چٹائی اسی مسجد میں لگے گی۔ مسجد کا متولی یا مسجد کے امام یا گاؤں کے لوگ اگر یہ چاہیں کہ اس چٹائی کو ہم کسی اور مسجد میں استعمال کریں تو استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ جب تک چٹائی دینے والا خود اجازت نہ دے دے تب تک اس کی چٹائی کو اسی مسجد میں استعمال کیا جائے گا۔ اگر کسی نے پنکھا دیا ہے فلاں مسجد میں استعمال ہونے کے لیے تو وہ پنکھا اسی مسجد میں استعمال ہوگا، وہ پنکھا کسی اور مسجد میں واقف کے مرضی کے بغیر نہیں لے جا سکتے، یہ اجازت نہیں۔ تو شریعت نے صاف صاف کہا کہ وقف کرنے کے سلسلے میں واقف کے منشے کو، اس کی نیت کو ہر حال میں باقی رکھا جائے گا، ہر حال میں باقی رکھا جائے گا۔
اب ایک بات اور سمجھیے، جو چیز وقف ہو جاتی ہے، جو چیز وقف ہو جاتی ہے وہ اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ زمینیں جو مسجد کی ہیں، جو قبرستان کی ہیں، جو عیدگاہیں کی ہیں، وہ نہ متولی کی ہیں، نہ سیکریٹری کی ہیں، نہ امام کی ہیں، نہ گاؤں کے لوگوں کی ہیں۔ وہ ساری زمینیں اللہ کی ملکیت میں ہیں اور اللہ اس کا مالک ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ اب ہم ذرا بات آگے بڑھاتے ہیں، نئے قانون کی طرف چلتے ہیں۔ جو نیا بل لایا گیا ہے، اس نئے بل کے اندر اجازت ہے کچھ نیا جو بل لایا گیا ہے، اس نئے بل کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 44 تبدیلی کی جا رہی ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 44 تبدیلی کی جا رہی ہے، لیکن جب قانون کے ماہرین نے بیٹھ کر اس میں ریسرچ کیا، اس کا تجزیہ کیا، تو یہ محسوس ہوا کہ اس میں 44 نہیں 153 ترمیم کی جا رہی ہے، 153 ترمیم کی جا رہی ہے۔ اب بتائیے، ایک چھوٹے سے قانون میں اگر 153 بدلاؤ کر دیا جائے تو اس کا چہرہ کہیں سے باقی رہے گا؟ کہیں سے باقی نہیں رہے گا۔ ایک چھوٹا سا قانون ہے، آپ اس میں 153 بدلاؤ کرنے جا رہے ہیں، 153 بدلاؤ۔ یہ کتنے افسوس کی بات۔ اب ان بدلاؤ میں سے ہم کچھ بدلاؤ کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے، چونکہ اسے ہمیں اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ نئے قانون کے ذریعے ہم وقف کو متحد کرنے جا رہے ہیں، وقف بورڈ کو مؤثر بنانے جا رہے ہیں، وقف بورڈ کو بااختیار بنانے جا رہے ہیں، اور وقف بورڈ کو ترقی دینے جا رہے ہیں۔ دعویٰ کیا کیا جا رہا ہے؟ ہم مؤثر اور طاقتور بنانے جا رہے ہیں، بااختیار بنانے جا رہے ہیں، ترقی دینے جا رہے ہیں۔ لیکن جب آپ پورے قانون کو تفصیل سے پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس پورے قانون کے ذریعے حقیقتاً حکومت پورے اوقاف پر کنٹرول کرنا چاہتی ہے، پورے اوقاف پر کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اوقاف سے مسلمانوں کو محروم کرنا چاہتی ہے، اور آئندہ ہم اوقاف نہ کر سکیں اس کے راستے کو بند کرنا چاہتی ہے، آئندہ اوقاف کرنے کے حق کو ہمارے چھین لینا چاہتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وقف جو ایک دینی مسئلہ ہے، ایک شرعی مسئلہ ہے، اس وقف کے شرعی مسئلے کو بالکل بدل دینا چاہتی ہے، وقف کی تعریف کو ہی بدلنا چاہتی ہے۔ اب کچھ قانون کے دفعات ہیں، اسے آپ سمجھ لیں۔ قانون دستور ہند، جس دستور کے ذریعے یہ پورا ملک چل رہا ہے، اس دستور میں آرٹیکل 14 دفعہ 14 کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ مملکت کے سارے لوگ، ملک کے سارے لوگ قانون کی نظر میں برابر ہوں گے، ملک کے سارے لوگ قانون کی نظر میں برابر ہوں گے۔ یہ آرٹیکل 14 میں کہا گیا۔ آرٹیکل 25 میں کہا گیا کہ اس ملک کے تمام لوگ اپنے مذہب پر عمل کرنے میں، مذہب کو فروغ دینے میں اور مذہب کی تبلیغ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ ملک کے سارے لوگ مذہب پر عمل کرنے میں، مذہب کو فروغ دینے میں اور مذہب کی تبلیغ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ آرٹیکل 26 کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس ملک کے ہر مذہب کے ماننے والے لوگ اپنے مذہبی ادارے کو کھولنے اور اس کا انتظام کرنے میں آزاد ہوں گے۔ آرٹیکل 25 اور 26 کے اندر مذہبی آزادی کی بات کی گئی کہ لوگ اپنے مذہب کے سلسلے میں عمل کرنے کے لیے بھی آزاد ہوں گے، مذہبی ادارے خود چلانے کے لیے آزاد ہوں گے، مذہب کی تبلیغ کرنے میں بھی آزاد ہوں گے۔ آرٹیکل 29 اور 30 کے اندر کہا گیا ہے کہ اقلیت چاہے جو بھی ہو، اقلیت اپنی ثقافت، اپنی زبان اور اپنی رسم الخط کی حفاظت کرنے میں آزاد ہوں گے۔ اپنی ثقافت میں سوشل کسٹم آتا ہے، یعنی سماجی رسوم۔ سماجی رسوم کا مطلب ہے نکاح، سماجی رسوم کا مطلب ہے ولادت کے وقت جو ہم رسم کرتے ہیں، عقیقہ وغیرہ، اور سماجی رسوم میں یہ بھی آتا ہے کہ وفات کے وقت ہم جو رسم کرتے ہیں وہ رسوم، یہ سب سماجی رسوم میں آتے ہیں۔ تو آرٹیکل 29 کے اندر کہا گیا ہے کہ
اپنی زبان، اپنی ثقافت اور اپنی رسم الخط کی حفاظت کرنے میں آزاد ہوں گے، اور اقلیتوں کو اپنے ادارے کھولنے اور اس کا انتظام کرنے کی آزادی ہوگی. اپنے ادارے کھولنے اور اس کا انتظام کرنے کی آزادی ہوگی. یہ 5 آرٹیکل میں نے آپ کو بتائے ہیں. آرٹیکل 14، آرٹیکل 25، 26 اور آرٹیکل 29 اور 30. اور بھی آرٹیکل ہیں لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا. یہ 5 آرٹیکل ہیں. اب آپ سنیے ذرا تفصیل سے. نئے قانون جب بھی لایا جاتا ہے، کوئی بھی نیا قانون لایا جاتا ہے، نئے قانون سے پہلے، لانے سے پہلے کچھ اصول اور دستور ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی قانون یوں ہی بنا دیا جائے. قانون بنانے کے کچھ اصول اور کچھ دستور ہوتے ہیں. جیسے نربھیا ایکٹ بنایا گیا، نربھیا کا جو قانون بنایا گیا، دلی کا ایک مشہور واقعہ ہے. جب وہ ایکٹ بنایا گیا تو اس ایکٹ کے بنانے سے پہلے جو ایکٹ بنانے کے، قانون بنانے کے جو رول ہوتے ہیں، اس رول کو سامنے رکھا گیا. ایک مسئلہ تھا، وہ مسئلہ عصمت دری کا مسئلہ تھا. اس مسئلے کو سامنے رکھ کر قانون بنایا گیا. اس مسئلے سے جتنے لوگ متاثر تھے، جتنے لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا، سب سے مشورہ اور سب سے رائے لی گئی. پھر جہاں جہاں یہ واقعات پیش آئے، وہاں سے پورا ڈیٹا جمع کر کے اس کا تجزیہ کیا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کے جو ماہرین ہیں، ان ماہرین سے رائے لی گئی. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ ہم جو نیا قانون بنا رہے ہیں وہ دستور ہند کے کسی دفعہ کے خلاف نہ ہو. دستور ہند کے کسی دفعہ کے خلاف نہ ہو. تو بات سمجھ میں آئی. قانون بنانے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس مسئلے کے تحت ہم قانون بنا رہے ہیں، اس مسئلے کے ماہرین سے ہم رائے لیں. طلاق کا جب قانون بنایا گیا تو طلاق کے ماہرین میں سے کسی سے رائے نہیں لی گئی. کسی تنظیم، کسی ادارے، کسی عالم دین سے کوئی رائے نہیں لی گئی، اور کسی مسلمان کی جماعت سے بھی رائے نہیں لی گئی. بغیر رائے لیے طلاق کے سلسلے میں قانون بنایا گیا. اسی طرح ابھی جو قانون لایا جا رہا ہے وقف کے تعلق سے، وقف بورڈ کے جو ماہرین ہیں، ان ماہرین میں سے کسی سے رائے نہیں لی گئی. اور نہ ہی یہ دیکھا گیا کہ یہ نیا قانون ہم جو لا رہے ہیں یہ دستور ہند کے خلاف ہے یا اس کے مطابق ہے، یہ بھی نہیں دیکھا گیا. ہر چیز کو ایک طرف رکھ کے بس دھڑلے سے قانون لے آیا گیا. اب اس قانون میں بات کیا کیا کہی جا رہی ہے؟ اس قانون میں ایک بات کہی گئی، میں کچھ باتیں بتاؤں گا، 153 میں سے 2-4 باتیں. اس قانون کے اندر ایک خطرناک بات یہ کہی گئی کہ وقف بالتعامل کا قانون اسے ختم کر دیا جائے گا. وقف بایوس کا قانون ختم کر دیا جائے گا. وقف بالتعامل کا قانون ختم کر دیا جائے گا. وقف بایوس کا مطلب سمجھیے. وقف بایوس کا مطلب یہ ہے کہ جو زمینیں مسجد کے طور پر، مندر کے طور پر، قبرستان کے طور پر، عیدگاہ کے طور پر، شمشان کے طور پر ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں، وہ چیز اسی کی مانی جائے گی. وہ چیز اسی کی مانی جائے گی. اور یہ قانون کہتا ہے کسٹم از لا. جو چیز عرف ہے وہی قانون ہے. جب یہ مشہور ہے کہ یہ مسجد ہے تو مسجد ہی ہے. جب یہ مشہور ہے کہ یہ مندر ہے تو مندر ہی ہے. یہ مندر ہی مانی جائے گی، یہ کچھ اور نہیں مانی جائے گی. یہ قانون کا حصہ ہے اور وقف بورڈ کے قانون کا یہ حصہ ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وقف بالتعامل یعنی وقف بایوس کے قانون کو ختم کر دیا جائے گا. اندازہ لگائیے، وقف بایوس کے قانون کی وجہ سے ہم اور آپ اپنی مسجدوں کو، اپنی قبرستانوں کو، بلکہ ہمارے برادران وطن اپنی مندروں کو، اپنے شمشان کو، اپنے مٹھ کو اور اپنے آشرم کو، جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آشرم یا ہماری مندر ہے، ہم جو کہتے ہیں یہ ہماری مسجد ہے، یہ وقف بایوس کے قانون کی وجہ سے کہتے ہیں. بایوس یہ چیز مسجد ہے، اس لیے یہ چیز مسجد مانی جائے گی. تو اندازہ لگائیے کہ جب یہ قانون لا دیا جائے اور وقف بالتعامل کو ختم کر دیا جائے تو ہماری اور آپ کی مسجدیں، ہمارے اور آپ کے قبرستان کچھ بھی باقی نہیں رہیں گے. کچھ بھی باقی نہیں رہیں گے. اب میں اور دوسرے قانون کو چھوڑتا ہوں اختصار کے ساتھ. اگر یہ قانون لایا گیا تو ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہمارے اور آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ اپنے مردوں کو کہاں دفن کریں، نماز کہاں پڑھیں.
یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی. ہم 153 میں سے صرف ایک قانون کو آپ کے سامنے میں نے رکھا, صرف ایک قانون کو, ورنہ بہت سارے قانون. اور جو افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ وقف بورڈ کا مطلب اس بورڈ کو ختم کیا جا رہا ہے جو پٹنہ میں ہے یا دلی میں ہے یا فلاں جگہ ہے یا فلاں جگہ ہے. وقف بورڈ کا مطلب ہے وقف بورڈ ایکٹ 1995 جو ایک قانون ہے, اور اسی قانون کی وجہ سے ہم اور آپ اس مسجد کو مسجد کہہ رہے ہیں. اسی قانون کی وجہ سے ہم اور آپ اپنے قبرستان کو قبرستان کہہ رہے ہیں. وقف بورڈ کا مطلب وہ بورڈ نہیں جو پٹنہ میں بیٹھا ہوا ہے. وقف بورڈ کا مطلب ایک قانون ہے, اور اس قانون کی وجہ سے ساری مسجدوں کو, سارے قبرستان کو, ساری عیدگاہوں کو اور سارے مذہبی اداروں کو تحفظ اور سنرکشن حاصل ہے, سب کو. وقف بورڈ ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام کی حفاظت ختم کر دی جائے, تمام کی حفاظت کا دیوار توڑ دیا جائے. یہ ہے وقف بورڈ کا مطلب. اس لئے وقف بورڈ کا صحیح مطلب سمجھیے. دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ وقف بورڈ میں اتنی ساری زمینیں ہیں, 9 لاکھ ایکڑ زمینیں ہیں, 9 لاکھ ایکڑ زمینیں ہیں وقف بورڈ کے پاس, یہ دعویٰ کیا جاتا ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ پورے ہندوستان میں 7,70,000 گاؤں ہیں. کتنے گاؤں ہیں؟ 7,70,000 گاؤں ہیں. اس 7,70,000 گاؤں میں سے 80% گاؤں میں مسلمان رہتے ہیں. 80% گاؤں میں مسلمان رہتے ہیں. اگر ہم 80% نہیں مانتے ہیں, 4 لاکھ ہی مان لیتے ہیں, 4 لاکھ گاؤں میں مسلمان رہتے ہیں, تو ان 4 لاکھ گاؤں میں مسلمان کی بنیادی ضرورت میں قبرستان ہے, بنیادی ضرورت میں عیدگاہ ہے, بنیادی ضرورت میں مسجد ہے. یہی 3 چیز مان لیا جائے. یہ 3 چیز مسلمانوں کی بنیادی ضرورت ہے. ان 3 چیزوں کے لیے کم سے کم 3 ایکڑ زمین چاہیے. اگر ہم 4 لاکھ گاؤں میں مسلمان مانتے ہیں تو 4 لاکھ کو 3 میں ضرب دے تو کتنا بنتا ہے؟ 4 لاکھ کو 3 میں ضرب دے تو ہمارے پاس 12 کروڑ ایکڑ زمین ہونی چاہیے, 12 لاکھ ایکڑ زمین ہونی چاہیے. ہمارے پاس صرف بنیادی ضرورت کے لیے, صرف مسجد کے لیے, صرف قبرستان کے لیے اور صرف عیدگاہ کے لیے کتنی زمینیں ہونی چاہیے؟ 12 لاکھ ایکڑ ہونی چاہیے. لیکن آپ کا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس صرف 9 لاکھ ایکڑ ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ بہت سے گاؤں مسلمانوں کے ایسے ہیں جہاں قبرستان نہیں ہے, جہاں مسجد نہیں ہے. اگر سارے گاؤں میں قبرستان اور مسجد ہوتا تو ہمارے پاس 12 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمین ہونی چاہیے تھی. تو یہ افواہوں میں نہ پڑے. اور آخری بات یہ ہے جو میں نے شروع میں بھی کہا, پھر دہرا رہا ہوں. امیر شریعت رابع حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا تھا کہ جمہوری نظام میں آواز, مطالبات قبول یا رد اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ وہ کتنا اچھا یا کتنا برا ہے. جمہوری نظام میں آواز کہ طاقت کی بنیاد پر مطالبات قبول کیے جاتے ہیں. آپ جتنی مضبوط آواز بنیں گے اور تنظیموں کی طرف سے, علماء کی طرف سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, اس کے پیچھے آپ جتنی بڑی تعداد میں کھڑے ہوں گے, ہماری آواز اتنی مضبوط ہوگی اور ہماری بات اور ہمارے مطالبات قبول ہونے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا. اور یہ آواز ہم جتنا کمزور بنائیں گے, ہمارے مطالبات اتنی ہی کمزور ہو جائیں گے اور قبول ہونے کا امکان بھی اتنی ہی زیادہ ختم ہوتا جائے گا. اس لیے آواز کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں. عمل کرنے کی کوشش کریں. ایک واقعہ آپ لوگوں سب لوگ جانتے ہوں گے, اصحاب فیل کا واقعہ. جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا اور پوری فوج کو ختم کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی. جس صورت کے اندر اس واقعے کا تذکرہ ہے, اسی صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے مکہ والوں کو اور قریش مکہ کو یہ جو کامیابی دی ہے, یہ اس لیے دی تاکہ اس کا دھاگ پورے عرب میں بیٹھ جائے. اور عرب کے لوگ جو سفر کرتے ہیں تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے سامان لوٹ لیے جاتے تھے, لوگوں کا سامان لوٹ لیا جاتا تھا, کوئی قافلہ محفوظ نہیں رہتا تھا. لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو عرب کے لوگ, قریش کے لوگ پورے عرب میں
مشہور ہو گئے اور ایک ان کی دھاگ بیٹھ گیا، ان کا ایک دھاگ بیٹھ گیا، لوگ ان کو ماننے لگے کہ یہ بہت اللہ والے لوگ ہیں، اور چنانچہ ان کا قافلہ محفوظ رہتا تھا، کسی بھی علاقے میں چلے جاتے تھے۔ اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش کے اندر بیان فرمایا، اور سورہ قریش کے اندر جہاں اس واقعے کو بیان فرمایا اسی جگہ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہاری حفاظت کی ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تم اس گھر کے جو خدا ہے اور اس گھر کے جو مالک ہیں اس مالک کی عبادت کرو۔ یہ نہیں کہا کہ تم اپنے حفاظت کے لیے فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، بلکہ یہ کہا کہ اس گھر کے جو مالک ہے اس مالک کی عبادت کرو، اللہ تمہارے گھر کی خود حفاظت کریں گے، اللہ تمہارے گھر کی خود حفاظت کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے گھر سے جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ اس گھر کی خود حفاظت کریں گے۔ ہم اور آپ اسلامی مسائل سے خود جڑ جائیں، اگر اسلامی مسائل سے، طلاق کے مسئلے سے، نکاح کے مسئلے سے اور دوسرے مسائل سے اگر ہم خود جڑ گئے تو کوئی مائے کا لال اسے ہلا نہیں سکتا، اسے مٹا نہیں سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ خود عمل کرنے والے بنیں، عمل کریں گے راستہ کھلے گا، عمل نہیں کریں گے دھیرے دھیرے راستے تنگ ہوتے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ پورا دروازہ ہمارے اوپر بند ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں میں نے کہی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔